بھاگنے میں
میدان میں لاشیں بولے آباد جری پاٹ کر میدان میں لاشیں بولے آباد جری توڑتے ہم بھی جو ہوتا باب خیبر دوسرا توڑتے ہم بھی جو ہوتا باب خیبر دوسرا حیدری وہی علی سا اور نہ صفدر دوسرا شہ پہ صدقے ہوتے ہی بس مل گئی جنت کی راہ شہ پہ صدقے ہوتے ہی بس مل گئی جنت کی راہ حر بھی اپنے وقت کا نکلا سکندر دوسرا حر بھی اپنے وقت کا نکلا سکندر دوسرا حیدری کوئی علی سا سورہ فاتحہ جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں شہ کے سلام ہو گئی دارالسلام میں شہ کے سلام ہو گئی دارالسلام میں دنیا میں داد رسنا ملا داد پا کو جا کے نشاں تماچ کے دکھلائے شاہ کو جا کے نشاں تماچوں کے دکھلائے شاہ کو گل پڑ گیا حسین کی عاشق نے کی قضا بالوں نے نبض دیکھا تو پایا نہ دم ذرا چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئی دوا اپنی کہیں نہ میری سنی ہائے کیا کیا اپنی کہیں نہ میری سنی ہائے کیا کیا اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم چل بسی اور اماں نے رخصت کیا نہیں تم چل بسی اور اماں نے رخصت کیا نہیں اصغر کی بولی باتیں سناؤ نثار ماں اکبر کا ذکر کر کے رلاؤ نثار ماں سیلی کا نیل ماں کو دکھاؤ نثار ماں بابا کو جا کے در پہ بلاؤ نثار ماں بابا کو جا کے در پہ بلاؤ نثار ماں ماتم کے گلگلے ہیں نہ رونے کا جوش ہے بیوی تو اب خاموش ہے تو سب خاموش ہیں بیوی جو اب خاموش ہے تو سب خاموش ہیں ڈھانپنے کا وقت ہے پچھلا پہر ہوا بابا کو تیرے روتی ہوں اٹھ جاگ دے ذرا
کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا. اماں کی بیٹی اماں کو آواز تو سنا. اماں کی بیٹی اماں کو آواز تو سنا. ماتم سرا یہ گھر تھا تیرے بہن مرنے سے. زندان سونا ہو گیا بی بی کے مرنے سے. زندان سونا ہو گیا بی بی کے مرنے سے. یہاں کس کے پاس رہتے شہ کربلا نہیں. بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں. نادار ماں ہے پانی نہیں اور غذا نہیں. پر اب کفن کے واسطے ہے رضا نہیں. پر اب کفن کے واسطے ہے رضا نہیں. اماں کے پاس رہنے کی عزا اٹھا چکی. بیوی تماچے کھا چکی گردن بدا چکی. بیوی تماچے کھا چکی گردن بدا چکی. جب گل ہوا چلاوے حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى المحمود الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وأبي فاطمة الزهراء محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين
غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من العام إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ثم أحسنوا عملا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. اللهم صل على محمد. خدا متعال کا پھر ایک بار حمد و ثنا اور ستائش کہ آپ مومنین کی زیارت پھر سے نصیب فرمائی. خدا متعال اس مجلس کو اپنی برکات اور رحمات سے منور فرمائے. جو بھی مد نظر بیمار ہیں یا جنہوں نے کشمیر سے یہاں پہ اجتماع سے دعا کہا ہے، خدا متعال سب بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. امام کا ظہور نزدیک فرمائے. ہمیں ان کے آوان و انصار کے اندر شریک فرمائے. حضرت محمد و محمد صلوات. چنانچہ عزیزان گرامی، سلسلے گفتگو شروع ہوا تھا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. نام اعمال سے ہم نے شروع کیا. اس کے بعد کل کا جو بحث رہی اس میں ہم نے ذکر کیا کس کس چیز میں آزمائش ہونی ہے. عزیزان گرامی، یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہیں جن کا شرف تلاوت، جس کا شرف سامعیت آپ نے حاصل کی اور میں نے پڑھنے کی. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک و کنٹرول ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خلق کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے کل اشارہ کیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے بعد آج کی آیت ہمیں اشارہ کرتی ہے ہم نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہم آزمائش کریں. یہ آزمائش غرض ہے، لیکن آزمائش میں کیا کرنا ہے وہ اسی آیت میں اشارہ ہے. یہاں پہ بتایا آزمائش کریں گے، موت و حیات کا مقصد آزمائش ہے، لیکن اس آیت میں بتایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے گا وہی آزمائش میں کامیاب ہو. سبحان اللہ. پھر ایک آیت شریفہ بہت جگہوں پہ ذکر ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ مِنْكُمُ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ. ہم اس لیے آزمائش کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کوشش کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا. یعنی ہر اعتبار سے جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جہاں بھی قرآن میں اشارہ ہوا ہے آزمائش کا، امتحان کا، آپ کی زندگی کا مقصد خدا نے خلق کیا ہے. عزیزان کرام، مجھے اس بات میں جانا ہی نہیں ہے ابھی. یعنی خدا نے زندگی خلق نہیں کی، موت بھی خلق کی گئی. اگر کوئی چیز قابلیت اس میں ہوتی ہے، ہم کہیں گے دیوار کو ہم اندھا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں قابلیت ایک انسان کو جس کو آنکھیں ہوتی ہے اگر وہ دیکھ نہیں پاتا اس وقت ہم کہتے ہیں اندھا. یعنی کسی چیز میں خلق کرنا وہاں پہ قابلیت ہونی چاہیے. جب کہا زندگی، ہم کہیں گے وہ نہیں تھا جب آپ نے بنایا، آپ نے زندگی خلق کی نہیں. خداوند متعال ارشاد فرماتے
خلقنا، کیا خلق کیا؟ زندگی بھی ہم نے خلق کی، موت بھی ہم نے خلق کی. ان دونوں چیزوں کو ہم مخلوق سمجھتے ہیں، ہم دونوں کو مخلوق سمجھتے ہیں. اب ہم نے ان کو خلق کیا، یہ الگ موضوع ہے. اب خلق کیا لیکن آزمائش انسانی کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ مِنْكُمُ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم سمجھ لیں کون ان میں جد و جہد کرنے والا ہے، کون کوشش کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے. اب آئے ایک چھوٹا سا نورانی سورہ ہے قرآن میں جس میں اس کا اعلان ہو رہا ہے. عزیزان گرامی توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، خداوند متعال قسم کھا کے کہہ رہا، والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم. ان الانسان، جو عربی جانتے ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہیں، جانتے ہیں پہلے قسم کھائی جائے، پھر ان لایا جائے، پھر الانسان کہا جائے. یہ نہ کہا ان انسان، ان الانسان، یہ بھی ایک تاکید ہے. ان الانسان، پھر لام لایا، لفی خسر. تاکید پہ تاکید، تاکید پہ تاکید کر رہے ہیں. اس ایک چھوٹی سی آیت شریفہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں مثال سے یہ مسئلہ حل کر لیتا ہوں. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے، ضرر میں ہے، ضیاء میں ہے. یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، اگر عام فہم زبان میں کہا جائے، سمجھ لے ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کا نام ہم نے خسارہ رکھا، اس کا نام ہم نے ضیاء رکھا، اس کا نام ہم نے گھاٹا رکھا. خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے، نہ یہ کوئی انسان باہر ہے، بلکہ سارے انسان جو ہے وہ اسی میدان میں گھوم رہے ہیں. پھر کہہ رہا کوئی یہ تصور نہ کرے میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان اسی خسارے میں ڈوبے ہوئے. عزیزان گرامی، میں آگے بڑھوں گا الا الذین کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ خسارہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں جب ہم الفاظ کا تعین دیکھتے ہیں، خداوند متعال قربان جائے ان الفاظوں پہ کیسے حکمت کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. جب ارشاد فرماتے ہیں خسارہ، خسارے کا معنی اگر سمجھنا ہے، اس کو مثال دینی بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ اگر ایک تاجر تجارت میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، 1 کروڑ اس نے انویسٹ کیا. اب جب 1 کروڑ انویسٹ کرتا ہے، اب سال کے آخر میں اس کو حساب تو کرنا ہی پڑے گا. سائنانیمز بہت زیادہ ہے، یعنی مترادف الفاظ ہمارے پاس بہت ہیں. قرآن نے بھی استعمال کیا ہے ضرر، نقصان بھی آ سکتا تھا، لیکن خدا نے خسارہ استعمال کیا. خسارہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، ضرر کیا ہوتا ہے. عرب زبان جب اپنا حساب 1 کروڑ کا 1 سال کے بعد کرتا ہے، آڈٹ کرتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے میں نے تو 1 کروڑ لگایا تھا بزنس میں، آج میں جب آڈٹ کر رہا ہوں اس میں مجھے پتا چلتا ہے صرف 90 لاکھ باقی بچے. اس کو ہم ضرر کہتے ہیں. یہ ضرر ہے، یہ ضرر ہو گیا اس انسان کو. عرب ایک دوسرے کو کہیں گے مجھے ضرر ہو گیا، وہ کہے گا کتنا ضرر ہوا، یعنی اس کو پتا ہے کچھ چیز اس میں کام. یہی کچھ لگ بھگ اسی کے آس پاس نقصان بھی ہے.
مجھے نقصان ہوا، مجھے فائدہ نہیں ہوا، یعنی جو میں توقع رکھتا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ اب تیسری منزل آتی ہے عزیزان گرامی، خدا نے کہا ان الانسان لفی خسر، یہ ضرر والی وادی میں نہیں ہے، یہ نقصان والی وادی میں نہیں ہے، یہ خسارہ والی وادی میں ہے۔ یہ خسارہ والی وادی کیا ہے؟ جب یہ آڈٹ کرتا ہے 1 سال کے بعد، یہ دیکھتا ہے 1 کروڑ تو گیا، 1 کروڑ میں سے کچھ باقی نہ بچا، بلکہ 10 لاکھ اوپر سے قرضہ بھی چڑھا۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو عرب ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج میں خسارے میں پڑ گیا۔ یہ ہے خسران۔ عزیزان گرامی، اب قرآن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کو کہہ دیجئے میں خبر دوں آپ کو، حل ننبئکم، میں آپ کو خبر دوں، بالاخسرین اعمالا، خاسرین نہیں کہا، بالاخسرین سپرلیٹو ڈگری لے کے آگے، یعنی اس میں تفصیل کے اعتبار سے لائے، سب سے زیادہ نقصان کس انسان کو ہو رہا ہے، ان کو خبر دے دیجئے، بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان کی خبر اگر یہ مانگنا چاہتے ہیں، ان کو بولو میں خبر دوں، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے زندگی میں بہت کوشش کی تھی، انہوں نے بہت محنت کی تھی، لیکن آج جو ان کی سعی و کوشش تھی، ضل سعیهم، سارا ان کا ضائع ہوا، ضل سعیهم، سارا ضائع ہو گیا۔ وہم، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے ضائع ہوگا، نہ وہ سمجھتے ہیں، یحسبون، وہم یحسبون، وہ اپنے ساتھ گمان کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، فائل نکالتے ہیں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے عمرے، اتنے حج، اتنے نکاح، اتنے نیک کام، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم نے تو بہترین بہترین کام کیے۔ ذالک بانہم کفروا بآیات ربہم، ان کو پتہ نہیں تھا ہم نے کسی جگہ پہ خدا کی آیات کا کفر کیا، خدا کی آیات کا کفر کیا تھا۔ فَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے کے سارے اعمال حبط ہو گئے تھے۔ وَلَا نُقِيمَ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، جب قیامت کے دن وزن کرنے کے لیے سب اعمال لائے جائیں گی، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہاں پہ سمجھ تو نہیں آیا پورا، ہم پھر سوال کریں گے، خداوندہ ہمیں واضح نہیں ہوا۔ ذالک بانہم، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، اس کے بعد کہا اگر وہاں سمجھ نہیں آیا، کس نے آیت کا انکار کیا، عمل بھی تھا لیکن آیت کا جب انکار کیا، فاحبط اعمالهم، اب میں دوسری آیت پر آپ کو اشارہ کرتا ہوں، یہ وہ آیت ہے ذالک بانہم کرہوا، انہوں نے کراہت کی، انہوں نے ناپسند کیا جو خدا نے نازل کیا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، خداوند متعال نے ان کے سارے عمل کو ضائع کر۔ کل آدھی منزل تک ہم آئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان کیا، ان کا اقرار بھی لیا، پھر اعلان کیا، کیونکہ ہم نے اشارہ کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، پھر اس کے بعد کہا من کنت مولا فھذا علی المولا، یہ جب تکمیل ہوا خدا کی آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت تھی جو نازل ہوئی، اور کئی لوگ تھے جنہوں نے کراہت محسوس کی۔ صلوات پہ اب خود گواہی دیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان۔
یہ جو واقعہ ہے مفسرین کے درمیان اس میں اختلاف رائے ہے، لیکن بہت بزرگ مفسرین راوی جن میں حروی ہے، جن میں ثعلبی نیشاپوری ہے، جن میں حاکم حسقانی ہے، جس میں ابن الجوزی ہے، وہ اسی تناظر میں اس آیا کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ میں اتنا ہی نہیں کہتے سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ الدافع۔ جو سائل آیا وہ تو پیغمبر کے سامنے آیا، کہتے ہیں اونٹ پہ سوار تھا، جب اس نے سنا خداوند متعال کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ بے تاب ہوا، کہا یہ کیسے تکمیل دین ہوا؟ آج تو اعلان ہوا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی اس کو بےتابی ہوئی۔ عزیزان گرامی، ہم ان نقطوں پہ غور نہیں کرتے۔ اب یہ خود آئے گا، تاریخ گواہی دے گی، یہ اونٹ سے اترا، معمولی نکات ان پہ دقت ہے۔ جب یہ اونٹ سے اترا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اب جب خدمت میں پہنچنا ہے، وہاں صحابیوں کا ایک جرم، پیغمبر اس کے اندر بیٹھے، اب یہ شخص شروع کرتا ہے اور اہانت کا لہجہ صاف ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کہہ رہے کیونکہ ہم بے احترامی کا کلمہ منبر پہ استعمال نہیں کر سکتے، نام لے کے پکارتے، کیا آپ نے ہم سے شہادت توحید یعنی وحدانیت کا اقرار کروایا؟ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا رسالت کا اعلان کرو، ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آج آپ ہمیں علی کا اعلان کروانا چاہتے ہو؟ اس کافر نے جو ظاہراً نماز بھی پڑھتا تھا، ظاہراً صحابی بھی تھا، ظاہراً حج میں بھی آیا تھا، اس نے خود اقرار کیا، میں سمجھتا ہوں یہ تسلسل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، صلوات اللہ محمد یہ آتا، یہ اپنا اعتراض پیش کرتا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے ہم نے وحدانیت کا بھی اظہار کیا ہے، ہم نے رسالت کا بھی اظہار کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے آج آپ نے علی کی دوستی کا اعلان، اس کو پتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، یہ اس لیے آیا کہ اس نے سمجھا یہ ہمیں گواہی دینی ہے، یہ ہمیں بالکل جیسے ہم نے اللہ کی شہادت کا اعلان کیا، جیسے ہم نے نبوت کی شہادت کا اعلان کیا، آج ہمیں علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ صلوات پہ یہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے۔ آج جو بحث چل رہی ہے کیا علی ولی اللہ کہنا صحیح ہے، اس نے ثابت کر دیا اگر معمولی مسئلہ ہوتا دوستی کا یہ قبول کر لیتا، اس نے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، پھر محمد رسول اللہ کہا، اور علی ولی اللہ برداشت نہیں کر پایا۔ یہاں پہ میں نے ایک جملہ کل کہا تھا، بغض علی سیئہ لا ينفع معها حسنہ، علی کا جو بغض دل میں رہتا ہے اگر وہاں نیکیاں بھی بہت جمع ہو وہ نیکیاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ ہم نے نماز بھی پڑھی، آپ نے کہا، ہم نے روزہ بھی رکھا، آپ نے کہا، ہم نے حج بھی کیا، آپ نے کہا، ہم نے جہاد بھی کیا، آپ نے کہا، لیکن یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کی طرف سے ہیں یا رب کی طرف سے ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہ کلام کرنے والا، پھر قسم بھی آپ کھاتے ہیں، اتنا نہیں کہا، قسم کھا کے کہا اس وحدہ لا شریک کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہ کہا اب یہ آگے بڑھا،
پشت کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اس کے بعد کہا سأل سائل بعذاب واقع، اے خداوندا اگر یہ آپ کی طرف سے ہے، مجھ پہ آسمان سے ایک ایسا پتھر برسا، ابھی اس کی دعا مانگنی تھی، اوپر سے اتنا بڑا پتھر آیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب سب دوستان یہاں پہ میں ایک نقطہ اضافہ کرتا ہوں جو اپنے عزیزوں کو میں کہتا ہوں اتنی جلدی دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ یہاں پہ علی کا ذکر تھا، جہاں پہ علی کا ذکر ہو جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. ان کی ساری محنت زندگی کی ضائع ہو. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ اپنے ساتھ گمان کرتے رہے ہم نے تو حج بھی کیے، ہم نے تو اقرار بھی کیا، ہم نے تو روزے بھی رکھے. ذالک بانہم کفروا بآیات ربہم. انہوں نے خدا کی اس آیت کا انکار. فحبطت اعمالہم. سارے اعمال تو ضائع ہو ہی گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اب آخرت میں کوئی ان کے پاس وزن نہیں ہو. عزیزان گرامی، یہ ہے مرحلہ جہاں پہ ہم نے خسارے کا اشارہ کیا. اب واپس آ جائیں، سب لوگ خسارے میں ہیں. خدا وجل متعال ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر. سارے انسان خسارے میں. اب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب جو انسان ایمان لائے گا، اس کے بعد عمل صالح انجام دے گا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر و حق کی تلقین ہوتی رہے گی. یہی انسان اس خسارے کے میدان سے باہر نکلتا جائے. یعنی تاکید اس لیے رکھی گئی تھی کہ سارے لوگ اندر ہیں. اب جس کے پاس پاس ہے، اب جس کے پاس کارڈ ہے، وہ کون سا کارڈ ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں آپ کو دور نہیں لے جاؤں گا. آئیے میدان کربلا میں یہی ہر ہے جو ہر روکتا ہے جناب حسین علیہ السلام کو. خود اقرار کرتا ہے جب اپنے فوجی پوچھتے ہیں اے ہر تو تو بہادر ہے عربوں میں، لوگ تو عورتیں تو اپنے بچوں کو تمہارے نام پہ تربیت کرتی ہیں، اتنا بہادر ہے، آج کیوں کانپ رہا ہے، آج کیوں اضطراب میں ہے؟ خود نے جواب دیا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان ان الانسان لفی خسر. میں اپنے آپ کو خسارے میں دیکھتا ہوں. میں پہلے حسین پہ ایمان لاؤں گا، پھر پاؤں سے عمل کر کے اس کی طرف جاؤں گا، اس کے سامنے اپنا صبر کا دامن پیش کروں گا اور حق کے سامنے تسلیم ہو جاؤں گا. میں بن جاؤں گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایسے مقام پہ پہنچے کہ تاج شہادت جناب ہر کا مقدر بن گیا. صلوات پہ یہ درسگاہ ہے، یہاں پہ صبر ملتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صبر ملتا ہے. صبر کا دامن پکڑنا ہے اہل بیت علیہ السلام کا دامن پکڑنا. یہ حر نے ثابت کیا، کہا میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو جہنم میں. خدا کی آیت کا میں اظہار کرتا ہوں ان الانسان لفی خسر. میں خسارے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. وہاں میں صبر کا پیکر دیکھ رہا ہوں، وہاں میں حق کا پیکر دیکھ رہا ہوں، وہاں میں ایمان دیکھ رہا ہوں. نلحق مع الحسین حتی نفوز السعادہ. اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے آؤ میرے بیٹے ہم ملحق ہو جائے جناب حسین کے ساتھ تاکہ ہم سعادت کو پہنچیں. حتی نفوز السعادہ. لیکن یہاں سے دوسرا شخص ہمیں تاریخ اسلام دکھلا رہا ہے.
وہ صحابی بھی تھا. صحابی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ صحابی بھی تھا. نہ فقط صحابی ہونے کا اعزاز تھا بلکہ 5 وقت کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا. جمعہ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا. ہر اعتبار سے جو بھی عبادتیں جو بھی آیات نازل ہوتا ان کا گواہ بھی بن جاتا تھا. لیکن بار بار آتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ فقر و فاقہ بہت زیادہ پڑا ہے, میرے لیے دعا کرے. یہ پتا ہے یہ شخصیت کون تھی؟ اس کا نام تھا ثعلبہ ابن ابی حوطب انصاری. کئی جگہوں پہ ان کا نام ثعلبہ ابن حوطب انصاری لکھا گیا ہے. یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ثعلبہ ابن حوطب انصاری بدری شہیدوں میں ایک شہید. یہ ثعلبہ ابن ابی حوطب انصاری یہ بار بار آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. صبر کا دامن چھوٹا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیں. وہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے وہ چھوٹی چیز جس میں تم شکر کر سکو اس بڑی چیز سے بہتر ہے جس کی تم شکر ادائیگی نہیں کر سکتے. ایک بار آیا چلا گیا, دوسری بار آیا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں دیکھتے ہو میں کیسے قناعت کرتا ہوں. الفقر فقری, میں فقر پہ فخر کرتا ہوں. پھر واپس چلا گیا. لیکن پھر ایک بار آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ دعا کریں گے. اس وقت عہد کرنا چاہتا ہے لیکن جو ہی رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک بار چاہتے ہیں تاکہ یہ راستے پہ قائم رہے. وہاں پہ کوہ ابو قبیس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگشتر ہلاتے ہیں. جو ہی انگشتر دکھاتے ہیں پورا کوہ قبیس سونے میں تبدیل ہو ہے. ابھی ثعلبہ نہیں دیکھتے ہوں میں کیا کر سکتا لیکن میں فقر پہ ہی فخر کرتا. تمہارے لیے یہی بہتر ہے جاؤ اپنے گھر. اس بار پھر چلا لیکن جب کل آیا اب عہد کر کے آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدُوا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ وَلَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. خدایا اگر آپ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو خدا کی رحمت صدقہ کرتے رہیں گے. خدا کے ساتھ ہم ہر اعتبار سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں. اب عہد و پیمان لے کے آیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جب یہ عہد و پیمان لے کے آیا تو خدا متعال نے عطا کیا. قرآن میں اس کی گواہی فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. خدا نے عطا کیا. اب جو انسان ثعلبہ ابن ابی حوطب انصاری پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد نبوی میں, اب اس کو فرصت نہیں ہے. اب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں یہ ثعلبہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں اس کے گھرنے میں بہت زیادہ برکت ہو گئی. اب وہ شہر سے باہر نکلا. شہر بھی کافی نہیں پڑتا. اب وہ جنگل کی طرف گیا. اب جنگل میں وہ اپنے پیڑ بکریاں بڑھا. یہ منزل بھی طے ہوئی. اب قرآن کی ایک آیت اور نازل ہوئی انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل. جب یہ صدقہ زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو ہر جگہ بھیجا. جب وہ جا رہے ہیں ہر ایک جگہ جمع کرتے جا رہے ہیں. جب اس کے پاس آئے تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے میں ٹیکس دینے لگا ہوں میں ٹیکس دوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب جب واپس جواب لے کے آئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت ہے یہ اصحاب کہ اس نے نہیں دیا. اب انہوں نے اپنا اظہار بھی نہیں کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کہتے ہیں وائے ہو ثعلبہ پر. پہلے تو 5 گانا نماز سے چلا گیا, پھر جمعہ میں بھی شرکت نہیں کی,
پھر اب زکات سے بھی انکار کرنے لگا. یہ پھر اس منزل پہ پہنچا جو مسجد زرار بنی اس میں یہ شامل تھا. یعنی جو صبر کا پیمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سمجھانا چاہتے تھے اس نے اپنے ہاتھ سے وہ پیمانہ لین آتانا من فضلہ، کیونکہ یہ جانتے ہیں جس کو کہاں پہ سرمایہ اس کے وجود میں ہے وہ سرمایہ کیسے محفوظ رکھنا ہے. وہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا جب حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو یہ جملہ کہا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، یہ کوئی بد دعا نہیں تھی بلکہ بشارت بھی تھی. اور اس کے دل میں جو ہیرا تھا احترام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اس کو باہر نکالنے کی ضرورت تھی، اس لیے ماں کا جملہ لایا. ایک تو بشارت بھی ہوئی، دوسرا جو خزانہ چھپا ہوا تھا وہ بھی باہر نکل کے سامنے آ گیا. صلوات اب یہ ثعلبہ ابن حاطب انصاری ابی حاطب انصاری خسر الدنیا والآخرہ بن گیا. اب اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی. اب بار بار یہ آتا گیا. دیکھیں ندامت بھی اس کو ہوئی میں کس منزل پر پہنچا، لیکن تاریخ نہیں لکھا ہے تاریخ اسلام میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں مجھے خدا کی طرف سے حکم ہے میں تمہاری زکات قبول نہیں کروں. کس منزل پہ پہنچتا ہے انسان؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ضروری ہے ایمان لانا، ضروری ہے عمل صالحات کو دامن سے جوڑنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب جو تواصل کرتے ہیں یعنی وصیت کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دل نے وہ وصیت قبول نہیں. حق کی وصیت، صبر کی وصیت، یہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام از اول تا آخر یہ وصیت کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہر اعتبار سے اس وصیت اس حق کی تلقین کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنچائیں. کیونکہ صوبان جس کا میں نے ذکر کیا وہ تو آیا رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جنت میں نبیوں کے مقام اونچے اونچے ہوں گے، صالحین کے مقام اونچے اونچے ہوں گے، شہداء کے مقام اونچے اونچے ہوں گے، ہم تو وہاں آپ سے نہیں مل پائیں گے، ہم درجہ نہیں ہو پائیں گے. ان کو ضمانت نہیں تھی، ان کو شفاعت کا تو کہا لیکن یہ نہیں کہا میں مفت میں آپ کو لے جاؤں گا. ساعدونی بکثرت الصلاۃ، آپ بھی میری مدد کرو کثرت ثواب. یہی نہج البلاغہ میں بھی ہمیں ملتا ہے. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے مومنین کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اعینونی بورعن و اجتہاد و ہر چیزوں سے معاونت کرو، مجھے مدد کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کثرت صلاۃ سے ہم نے، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، یا امیر المومنین ہم کیسے آپ کی معاونت کریں؟ آپ مجھے ورع سے یعنی گناہ سے بچ کے میری مدد کرو. و اجتہاد، یہ وہی اجتہاد ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ مِنْكُمُ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم دیکھیں کون کوشش کرنے والا ہے، کون جد و جہد کرنے والا ہے. یہ وہی ہے بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ، اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ نہ ہونے دو، اپنے کردار کو محفوظ رکھو. جب تم اپنے کردار کو محفوظ رکھتے ہو گویا تم جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدد فرماتے ہو. وَعِفَّةٍ وَصَدَاقٍ، اتنا ہی نہیں کرنا ہے جب آپ نے ان تین میدانوں میں اپنے آپ کو بچایا ہے. وَصَدَاقٍ یعنی اب آپ کو اس چیز پہ استقامت اور قائم ہے.
यही है वो पैगाम, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती। जो जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकलते हुए मदीने से सब लोगों के लिए था रोज क़यामत पैगाम रखा। मैं निकला हूं, मुझे कोई अज़ा की ज़ाहिरी जरूरत नहीं है, लेकिन यही अज़ा खाना आपकी तरबियत है, यही अज़ा खाना सिलसिला बनेगा इस्लाह का, यही अज़ा खाना आपको मुझसे वसल करवाएगा। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी उरीदु अन आमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरु बिसीरति जद्दी व अबी। मैं इसीलिए निकला हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम करबला के रास्ते पे चलते हैं, वहां देखें वही ज़ुहैर इब्न कैन जिसका हमने ज़ूद मरूर कर दिया। तारीख इसके मुताबिक लिखती है, जब एक जंग में तुर्किस्तान की तरफ गए थे ज़ुहैर इब्न कैन बजली, ये फुतूहात इस्लामिया का दौर था। अब तारीख ने लिखा है 32 हिजरी के आसपास, इसमें सलमान फारसी भी इनके साथ इस जंग में। कहते हैं जब ये जंग फतह करके आए बलंजर के मकाम पे, अब इतना गनीमत जमा हो गया था, बहुत ज्यादा माल गनीमत जमा हो गया था। ये राज कौन इफ्शा करता है, ये राज कौन बोलता है? रोज़े आशूरा खुद हजरत ज़ुहैर इब्न कैन बजली अपने यारों के दरमियान ये राज इफ्शा करता। क्योंकि मैंने कल भी इशारा किया था, जब ज़ुहैर जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खीमे में गए, वहां तारीख का तीसरा शख्स मौजूद। तारीख ने ये देखा, रावी ने ये देखा, जनाब ज़ुहैर जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खीमे में चले गए, लेकिन जो चेहरे का रंग था निकलते हुए वो बशाशत में तब्दील हो गया। ये रावी पढ़ सकता था, चेहरा देख सकता था, उसने वो अमानत हम तक पहुंचाई, लेकिन उसको भी पता नहीं अंदर क्या बात हुई। ये ज़ुहैर इब्न कैन बजली रोज़े आशूरा इफ्शा करता। जब मैं वहां जंगे तुर्किस्तान में फतवात करके आया, हमारे साथ उस वक्त सलमान फारसी, उन्होंने मुझे एक राज कहा। क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा, ए ज़ुहैर इब्न कैन बजली, तुम कितने खुश हो आज फतवात हासिल करने से? कहा मैं बहुत खुश हूं। कहा इतना माल गनीमत जमा करने से? कहा बहुत ज्यादा खुश हूं। कहा ये खुशी बजा है, ये खुशी अच्छी है, ये खुशी तुम्हें जरूर करनी चाहिए, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें आएगा। उस दिन फर्जंद रसूल यब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मदद के लिए पुकारेगा। उस दिन याद रखना, जिस पे सूरज चमकता है, पूरे जमीन पे जितनी भी चीजें हैं, अगर वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाए, उससे बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए तुम उसको लब्बैक कहना। जब तुम लब्बैक कहोगे, समझना तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी नसीब होगी। वही याद आ गया था। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, तारीख सारी चीजें लिखा है। तारीख ने ये भी लिखा है, जब ज़ुहैर को बुलाया गया तो उसने अपनी बीवी को कहा, मैं नहीं जाऊंगा। ये आजमाइश थी, ये आजमाइश थी। जहां नूर बुलाए और दिल में कोई चीज हो जो उसके साथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक पोल रखता हो, क्या मुमकिन है वो इनकार करे? नहीं कर सकता। अब ये आजमाइश हो रही थी। उसने कहा, अगर तुम नहीं जाते तो मैं जाऊंगी उसकी मदद के लिए। कहा नहीं, तुम भी साबित कदम हो, मैं अभी निकलता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, सारे माल की तुम मालिका बन जाओ, मैं हुसैन की तरफ जाऊं। अपना खीमा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुल्हक करते हैं। ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं जो दाहिनी फौज का हिस्सा था, उसके सरदार जनाब ज़ुहैर इब्न कैन बजली का। अब दूसरी तरफ वो शख्स है, अज़ीज़ान गिराम,
جس کا نام میں نے کل بھی کہا تھا. وہاں بھی ہم نے زود مرور کیا تھا, وہاں سے بھی ہم جلدی گزرے تھے. اس کا نام تھا عبید اللہ ابن حر جعفری. خود امام نے ایک شخص بھیجا, تمہیں تو دعویٰ ہے میں شیعہ ہوں, شیعی علی ہوں, علوی ہوں, حسینی ہوں, شیعی ہوں, آ جاؤ, آج آپ کو اپنی آزمائش کا مرحلہ آیا. یا حجت خدا, میرا دل آمادہ نہیں, میرا دل آمادہ نہیں. عزیزان گرامی, یہاں پہ قرآن کی آیت کا میں ذکر کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا, جب خدا کے رسول استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب خدا اور خدا کا رسول بلائے گا اس وقت آپ کو لبیک کہنا ہے. کیوں لبیک کہنا ہے؟ یہ آپ کو زندگی عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ بلانا جو ہوتا ہے, یہ بلانا معمولی بلانا نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ زندگی عطا کرنے کے لیے بلانا ہوتا ہے. اب یہی جس نے انکار کیا, جس کو جناب حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا, ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. اب یہ انسان چلا گیا, تاریخ نے اس کے بھی احوال رقم کیے ہیں, تاریخ نے اس کا بھی ہمیں لکھا ہے اس کے ساتھ کیا پیش آیا. سب سے پہلے جب واقعہ کربلا پیش آیا, اس کے بعد یہ ندامت میں چلا گیا, مجھ سے کیا فعل سرزد ہوا, میں کیوں شریک نہ ہوا. پھر اس کے بعد مختار ثقفی کے ساتھ ملا, کچھ مدت ان کے ساتھ رہا, سلب توفیق ہو رہا تھا ہر جگہ. جب یہاں بھی رہا, یہاں بھی اس کو اطمینان نہیں ملا, یہاں سے بھی چلا گیا. پھر مصعب ابن زبیر کے پاس چلا, جو ابن زبیر مختار کے ساتھ رہا. اب جب اس کے پاس چلا گیا, میں کہتا ہوں جو ولی خدا کا دامن چھوڑے اس کو کیسی ٹھوکریں لگ رہی, میں وہ دکھانا چاہتا ہوں. اب مصعب ابن زبیر کے پاس چلا گیا. اگر یہاں پہ بھی رہتا ہم کہتے ایک ہی ٹھوکر لگی, نہیں, وہاں انہوں نے کچھ مدت تو ساتھ رکھا, اس کے بعد اٹھایا قید خانے میں ڈال دیا. اس نے اعتراض کیا, کہا مجھے کیوں قید خانے میں ڈال رہے ہو, میں تو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہوں. انہوں نے جواب دیا جو اپنے مولا کا نہیں ہوتا وہ ہمارا. کئی سال قید خانے میں رہا. اب وہاں سے بھی کیسے باپ کی نکلا, ایسی اس کی حالت ہوئی مروان کے بیٹے عبد الملک ابن مروان کے ساتھ. شام پہنچ کے عبد الملک ابن مروان کے ساتھ ملا, اور جب اس کے ساتھ ملا وہ جنگ کرنے آیا مصعب ابن زبیر کے ساتھ. جب مصعب ابن زبیر کے ساتھ جنگ کرنے آیا, وہاں پہ سب سے پہلے جو مارا گیا وہ یہی عبید اللہ ابن حر جعفری مارا گیا. حق کے جنگ میں عزیزان گرامی, یہاں پہ ایک میں جملہ کہوں گا, اگر مختار اور مصعب کے درمیان بھی مارا جاتا, کم از کم ہم تو کہتے ہیں اسلام اور باطل کے جنگ میں مارا گیا. یہ تو باطلوں کے درمیان ہی جنگ تھی. ادھر سے مصعب ابن زبیر تھا, یہاں سے عبد الملک ابن مروان تھا, مر گیا. دنیا میں بھی خسارہ, خسیر الدنیا والآخرۃ کے عبید اللہ ابن حر. یہاں پہ بھی انتہا نہیں. عزیزان گرامی, بس یاد رکھیں, جنہوں نے بھی دامن اہل بیت چھوڑا, ان کا دین بھی خسارہ, ان کا آخرت بھی خسارہ, ان کی دنیا بھی خسارہ. کیونکہ جو سب سے بڑے قاتلان حسین, جنہوں نے بھی کسی چیز کا لحاظ نہ رکھا, وہ تاریخ اس کی گواہ ہے, صرف 4 یا 5 سال میں سب بڑے ظالم مارے. ان میں عمر سعد بھی ہے, ان میں حرملہ بھی ہے, ان میں ابن زیاد بھی ہے, ان میں سب شامل. یاد رکھے, ان کا تو یہ حال ہو گیا. یہ ابن زیاد کا سر جب مختار نے کاٹا تو اس کو ایک صندوقچے میں رکھ کے جناب سجاد علیہ السلام کی طرف رہا. کہتے ہیں جو اس کا قاصد تھا اس سر کا,
اس ملعون سر کا، وہ بار بار اس سر کو باہر نکالتا. کیا ہو گیا؟ کیوں حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنے مظالم کیے؟ بار بار اس کو دیکھتا، بار بار اس کو بند کرتا، پھر تیز تیز چلا جاتا. کب میں صحراؤں سے نکل کے، پہاڑوں سے نکل کے، دشتوں سے نکل کے جناب سجاد علیہ السلام کے خدمت میں پہنچوں، جو کربلا سے ابھی تک تبسم نہ کر پائے، جو کربلا سے اب تک مسکرا نہ پائے، میں ان کے لیے خوشخبری کا تحفہ پہنچاؤں. جب وہاں پہنچے مدینے میں امام کے گھر کے سامنے، اب جب داخل ہوئے، جواب پڑوس سے جناب سجاد علیہ السلام ان کو کہا میں ملعون کا سر لایا ہوں. جناب سجاد نے سر کو دیکھا، شکر خدا کیا، الحمدللہ رب العالمین، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر، کیونکہ میں نے کہا تھا تب تک مجھے اجل نہ آئے جب تک اس ظالم کا سر نہ دیکھوں. مگر اتنا ہی نہیں ہوا عزیزان گرامی، جناب سجاد کو کربلا کی یاد تازہ ہو گئی، عاشورہ کی یاد تازہ ہو گئی، جناب عباس علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی. شبہ پیغمبر علی اکبر کو یاد کرنے لگے، علی اصغر طفل شیرخوار کو یاد کرنے لگے، عزادار علی حسین جناب سجاد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کربلا کو یاد کرنے لگے، جناب ذوالفقار کبریٰ سلام اللہ علیہ کو یاد کرنے لگے، عزادار علی حسین جناب سجاد جو 33 سال اسی غم میں روتے رہے. کیونکہ تاریخ نقل کرتی ہے جب پانی لایا جاتا تھا وضو کے لیے، جناب سجاد اس پانی کو اٹھاتے، اتنا آنسو بہاتے، اے بابا دیکھو پانی میرے پاس ہے، مگر آپ کو تشنہ مارا گیا، آپ کو پانی نہ دیا گیا. یہی وجہ ہے جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، وہاں پہ جب کسی زاویہ کو کوئی جانور مارتا دیکھتے، اس سے مخاطب ہوتے، اے ذبح کرنے والے، کیا اس جانور کو پانی دیا؟ وہ جواب دیتا،